الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت پیاری نشریات رحمت رمضان، اور وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ جی ہاں، آپ نے بہت سراہا اس سیگمنٹ کو، کیونکہ سارا رمضان الحمدللہ قرآن پاک سے مفتی صاحب نے یہ ساری گفتگو فرمائی۔ ایک ایک ٹاپک پر، ایک ایک عنوان پر آپ نے قرآن پاک سے دلائل بیان کیے، اور کیا خوبصورت انداز سے بیان کیے۔ جی ہاں، ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت، ملک ہندوستان سے، میرے خواجہ غریب نواز کے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا کو فضل و سلامت کرم رکھے۔ احسان۔ ناظرین کرام، آج جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک میں لیلۃ القدر کا بیان۔ یقیناً لیلۃ القدر ہم سب جاننا چاہتے ہیں یہ کون سی رات ہے، اور اس رات کو کیسے تلاش کرنا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی برکت کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے، اور انشاءاللہ جب جان لیں گے تو پھر ذہن بن جائے گا کہ بھائی ایک لمحہ بھی اس رات میں ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ پہلے تو اس رات کو تلاش کرنا ہے اس کی نشانیوں کے مطابق، اور اس کے بعد ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنا ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ سب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ لیلۃ القدر جس رات کو کہا جاتا ہے، تو لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، اور لیلۃ القدر کو دوسری راتوں پر فضیلت کیوں ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ رمضان المبارکہ میں مسلسل آپ نے کوشش فرمائی کہ قرآن پاک کے پیغامات مومنین تک پہنچائے جا سکیں، اور مجھے امید ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ ہم نے اخلاص سے یہ کام کیے ہیں اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہے، تکمیل اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کے اس آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے رمضان المبارکہ قرآن کے ساتھ گزارا ہوگا، یقیناً وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم قرآن کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اور چونکہ اب اختتام کو تو آنا تھا اس سلسلے کو، کسی نہ کسی دن لیلۃ القدر پر آپ نے اس کا اختتام سوچا، بہت اچھا ہے۔ چونکہ لیلۃ القدر کا ہمارے ہاں بلکہ پورے اسلام میں ایک بہت ہی عظیم تصور ہے۔ صرف تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے محکم اس میں آیات بھی ہیں قرآن پاک کی، اور احادیث رسول بھی موجود ہے۔ لیلہ عربی میں رات کو کہتے ہیں، اور قدر جو ہے عزت والی رات ہے۔ تو آپ نے چونکہ معنی پوچھا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا، تو یہ ایک قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو لیلۃ القدر معروف اس لیے بھی زبانوں پر کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی زبان میں یہ لفظ آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری سورہ اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر واہ واہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے متعلق فرما رہا ہے، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ واہ واہ، تو اب یہاں سے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو قرآن پاک تو مکمل 23 سال تک اترتا رہا، تو لیلۃ القدر میں اترا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا معنی یہی ہے جو ہم نے پہلے قرآن پاک کی تدوین اور اس کے ابتدائی کیفیات میں ذکر بھی کیا تھا، کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارگی نازل فرمایا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل فرمایا۔ پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پر اتارا، تو وہ ایک بارگی جو اترا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تو وہ 23 سال تک دھیرے دھیرے اتارا گیا، لیکن اس کی بھی ابتدا جو غار حرا میں ہوئی ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔
واہ 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 واہ، پہلی سبحان اللہ، آیتیں جو جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہی لے آئے تھے. واہ، تو قرآن پاک جو اترا ہے وہ لیلۃ القدر. اچھا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہی ہے، کیونکہ دوسری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صحیح رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا. صحیح، ایک جگہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا، ایک جگہ رمضان کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قدر میں یہ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات یہ عزت والی لیلۃ القدر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں آپ کتنے سال بن جاتے ہیں. اتنے سال عبادت کرنے سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی رات. سبحان اللہ. تو یہ لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن پاک سے یہ سب سمجھ میں آ جاتی ہے. واہ واہ، اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کے فرشتے اور جبرائیل امین اس رات اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر سلامتی بھیجتے ہیں ہر ایک بندے کو، ہر مومن کو. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. تو اب قرآن پاک کی یہ سورہ نے ہی لیلۃ القدر کا پورا بیان کر دیا. واہ واہ، الگ سے اور کسی بیان کی کیا حاجت ہے کہ قرآن پورا بیان کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اب لیلۃ القدر جو ہے اتنی عظمت والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو یہ کیوں دی گئی؟ آخر کیوں دی گئی؟ ہو سکتا ہے یہ آپ کا سوال ہو جو میں پہلے ہی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کہ کیوں دی گئی ہے یہ؟ چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پچھلی امتوں کے احوال بتائے گئے، ان کی لمبی لمبی عمریں، ان کی لمبی عبادتیں، جیسے کہ ہم نے اس سے قبل سلسلے میں کہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام 850 سال کی عمر ہے، 100 کے اوپر ہوا کرتی تھی، اور ان کی امتوں کی بھی عمریں 300 سال 400 سال ہے، عبادتوں والے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتوں کو دیکھا، اور اس کے بعد اپنی امت کی اوسط عمر کو دیکھا، یہ 60-70 سال میں چلے جانے والے لوگ ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پاک پر، قلب اطہر پر یہ بات آئی کہ میری امت تو عبادتوں میں وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، یہ اتنے سالوں تک عبادت کرنے والے لوگ ہیں. تب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورہ اتاری، بلکہ یہ رات محبوب کو دی کہ محبوب آپ کی امت کے لیے ایک رات ہی کافی ہے ان امتوں کی عمروں کی عبادت کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی ملا حضور کے صدقے میں ملا، لیکن لیلۃ القدر بھی جو دی گئی ہے وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. اچھا، ایک میں بات بتاتا ہوں یہاں پر، لیلۃ القدر کی بات ہے کہ آج رات میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، لیکن ساتھ میں ایک بات کا خیال رکھے کہ مجھے یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. کیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چہرہ بھی اٹھا دے نا آسمان کی طرف تو قبلہ بدل گیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. مومنین کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا جو مدینہ طیبہ میں اپوزٹ سائڈ ہوتا ہے خانہ کعبہ کے. حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے، 2 رکعت ہو چکی، اور دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا جو پیچھے تھا. اور پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے تھے، رب تعالیٰ نے اسی وقت نازل فرما دیا آیت نماز کی حالت میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں محبوب، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم عنقریب آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے. آیت اتنی ہی نہیں آئی، آگے آ گئی پھر آیت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، 2 رکعت ہوئی ہے آپ کی، اے محبوب ابھی کے ابھی آپ پھر جائیں مسجد حرم کی طرف. واہ 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 واہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے رب تعالیٰ کوئی تاخیر بھی نہیں فرماتا. اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے اور محبوب قبلہ بدل گیا پہ ہو رہا ہے صرف. ہاں، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں بھی نہیں ابھی تو کہ وہ چہرہ اٹھائیں تو مومنوں کا قیامت تک کے لیے قبلہ بدل. کیا بات ہے مفتی صاحب. اور یہ لیلۃ القدر بھی جو ملی حضور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں، آپ کے قلب پاک میں صرف یہ خیال آیا کہ میری امت کی عبادتیں ان امتوں تک پہنچ پائیں گی کہ نہیں پہنچ پائیں، اس خیال کا آنا تھا کہ رب تعالیٰ نے لیلۃ القدر دے دیا.
واہ 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 سبحان اللہ. محبوب آپ کی امت کے لیے تو ایک ہی رات ایسی ہے جو اس رات کھڑے ہو جائیں گے تو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کے برابر ہوں گے. کیا بات ہے، کیا بات. 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو 1000 مہینے کھڑے ہونے والی جو ایک رات مل گئی ہے امت کو، اس سے بڑا انعام کیا ہے. اور امت اگر اس میں بھی کچھ نہ کر پائے تو بہت یہ بڑی بہت محرومی بڑی ہے. محرومی ہے، حرمہ نصیبی ہے. اللہ. مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات کو یعنی لیلۃ القدر کو، اچھا اس میں اب بات آگے آئے گی کہ لیلۃ القدر کب آئے، ہوں. لیکن مجھے اس بات میں افسوس ہے کہ لیلۃ القدر کو بھی بہت سارے نوجوان انٹرٹینمنٹ سمجھ کر کے ہوں. اور بائک رائڈنگ میں، گپیں لگانے میں، بازاروں میں. بازاروں کی زینت بننے میں، شاپنگ کرنے میں، اس میں گزار دیتے ہیں. ہوں. جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ان کو جو ملا ہے پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس کو ضائع ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، آپ کی گفتگو کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ آپ نے کہا ایک طرف قرآن میں ہے کہ یہ رمضان میں اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایک طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوری صورت مبارکہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے. تو یہ کیسے پتہ لگے کہ بھئی یہ آخری عشرے میں ہی تلاش کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی روایت ہے؟ بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے. رسول سبحان کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. سبحان تو اللہ. طاق کا مطلب یہی 21، 23، 25 اور 27، 29. واہ واہ واہ. تو یہ 5 سبحان راتیں جو ہے نا یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ہاں تو معمول ہے کہ ان 5 راتوں میں ہم شب بیداری کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی حضور الحمدللہ. الحمدللہ. تو کوئی بھی رات مل جائے گی اور کوئی تو گھڑی مل جائے گی. کیا بات ہے. اور شب قدر میں ایک مقبول گھڑی ایسی ہے، یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ اس میں کی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. ایک مقبول گھڑی اس میں ایسی آتی ہے. اچھا. تو اس گھڑی کو پانے کے لیے بندہ عبادت تو کرے. صحیح. مفتی یہ ارشاد فرمائے کہ کیا 27ویں شب ہی شب قدر ہے؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر باقی طاق راتوں میں اس کو پانے کی نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے متعلق الگ الگ روایات ہیں علماء اسلام کی، کیونکہ قرآن پاک میں باضابطہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہی رات ہے، لیکن ہے ایک رات. اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ ڈھونڈو آخری عشرے میں، آخری عشرے میں ڈھونڈو. اور پھر اس پر بھی مزید شارٹ کر دیا گیا ہے کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو. اب علماء اسلام، فقہاء اعظام یا اولیاء کاملین کی روایات سے اور ان کی تحقیقات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ہر سال یہ مختلف راتوں میں آتی ہے. صحیح. یعنی کبھی 21 کو آئی، کبھی 23 کو آئی، کبھی 25 کو آئی. تو بعض علماء کا یہ خیال ہے. اور بعض علماء مفسرین بھی ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے. اچھا. غالب گمان یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں شب ہے. اور بعض نے کہا غالب یہ ہے کہ 29ویں ہے، کیونکہ یہ آخر ہے رمضان کی. صحیح. اور اس کے بعد کوئی اور رات نہیں آنی ہے طاق. تو اب 27 کو کہنے والے ان کے پاس بھی الگ الگ اپنے دلائل ہیں. ہاں لیکن یہ سب عقلی دلائل ہی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، قرآن پاک میں لیلۃ القدر کا لفظ جو آیا ہے، یہ جو سورہ آئی ہے نا، اس میں 3 مرتبہ آیا ہے لیلۃ القدر. اب ہم گنتے ہیں اس کو. لیلۃ القدر میں جو حروف ہیں نا، لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، کتنے ہو گئے؟ 9 حروف اس میں آئے ہوئے ہیں لیلۃ القدر میں. اور یہ 3 مرتبہ آئی ہے. یہ جملہ 3 مرتبہ ہے. تو 9 کے 3 کریں گے تو آپ کتنے ہوئے؟ 9، 9 2 18 اور 9 3 27. تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ ان میں جو حروف آئے ہیں کل ملا کر کے وہ 27 ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں عددی اعجاز بھی ہے. قرآن یوں ہی جو ہے کسی چیز کی تکرار نہیں فرما رہا ہے، باضابطہ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے بعض علماء کا فرمانا یہ ہے کہ یہ 27 کو ہی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اب آپ نے یہ جو فرمایا کہ 27 ہی ہے، تو اس کے متعلق میں نے یہ عرض کیا. اور اگر نہ بھی ہو تو باقی جو طاق راتیں ہیں ان کو پانے کے لیے نشانیاں جو ہے واضح طور پر تو اس طور پر نہیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ بہت ہی الگ نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی. ہاں اہل بصیرت کی بات الگ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں منکشف فرمائی ہیں.
لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ رات ٹھنڈی ہوگی اور اس کا جو دن نکلے گا سورج وہ بلندی سے نکلے گا اور بہت زیادہ تپش نہیں چھوڑے گا، اچھا، بہت زیادہ تمازت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو لیلۃ القدر یہ بھی بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں صحیح، کہ اس دن جو ہے ایسا نہیں ہو کہ مطلب بہت تیز بجلیاں کڑک رہی ہوں یا کچھ بہت بڑے زلزلے آ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ سکون کی رات ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ انتہائی اہم ترین سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ نے فضیلت بھی بیان کی، آپ نے اس کی نشانیوں کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کیا، مگر یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اس رات کے معمولات کیا ہونے چاہیے، اس رات کی عبادات کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے تو بچپن سے جو سنی ہے، فی زمانہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار قوم تو کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا ایک مرتبہ آپ کے لبوں سے بیان ہو جائے کہ اس رات کے خاص معمولات کیا اس ہونے سلسلے میں جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے حافظ صاحب، کہ لیلۃ القدر جو ہے بندے کو جب اس کی عظمت پتہ چل جائے، اس کو بیان کیا جائے کہ کیا کیا کرنا ہے، صحیح، بلکہ وہ بندہ جو ہے اس بارے میں فکر کرے کہ رات جلدی گزر نہ جائے، کیا کہنے ہیں مفتی مجھے یہ صاحب، بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے۔ جو زیادہ شوق رکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو ایک رات بہت تیزی سے گزرنے والی ہے یہ۔ تو وہ یہ کیا پوچھے کہ 2 رکعت پڑھوں کہ 4 رکعت پڑھوں کہ 100 رکعت پڑھوں یا پھر میں درود پڑھوں کہ استغفار کروں، اس کو تو یہ پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہو کہ یہ تو اگر گزر گئی اور میری زندگی میں ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، اگلے سال میرا جینا ہی نہ رکھا گیا ہو، تب تو بہت بڑی چیز میں کھو رہا ہوں، بہت بڑی چیز میری زندگی سے جا رہی ہے۔ تو معمولات پر میں آتا ہوں، پھر بھی جو علماء اسلام نے ہمیں جو بتائے ہیں یا بزرگان دین کے جو معمولات رہے اس پر ہم آتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کی جھرمٹ میں آسمان سے یہ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر مومن کو جو بیٹھا ہے، جو کھڑا ہے، جو عبادت میں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جبرائیل علیہ السلام کے مطلب حدیث پاک میں، اور رات بھر وہ مومنین کو سلام کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فرشتوں کی گواہی مقصود ہے۔ فرشتے کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ وہ خالصتاً تیری عبادت میں مصروف تھے، وہ تیری رضا کے طلبگار تھے، تو یہاں تک کہ عید الفطر کا دن آتا تو رب تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت دی جائے جو اپنے مالک کی مزدوری کیا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پوری اجرت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس رمضان کی اس کی عبادتوں کے بدلے میں نے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کیا، اس پر دوزخ کو حرام کیا اور جنت میں اس کو داخلہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ انعام لینے کے لیے بندے آج دوڑیں مسجدوں کی طرف، عبادت گاہوں کی طرف، یا اپنے اپنے مخصوص حلقوں کی طرف جہاں سے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اس بشارت کا انتظار ہو، جہاں سے آنے کی طلب ہو۔ اب میں آگے بتاتا ہوں معمولات۔ سب دیکھیں ہر جگہ فقہائے اسلام اور بزرگان دین نے اپنے اپنے جو معمولات رکھے ہیں، تو کچھ لوگوں کو آج کے زمانے میں یہ طرد بھی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، وہ کہاں سے ہے۔ عبادت کرنے کا حکم ہے، دعائیں کرنے کا حکم ہے، اب کتنی رکعت پڑھو گے، کس طرح سے پڑھو گے، یہ آپ کے اختیار پر ہے۔ نوافل جو ہے نا، نفل نمازیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو بندہ جس انداز سے چاہے پڑھے۔ کون سی سورت پڑھنا چاہیے، کون سی نہیں، میں کہتا ہوں پورا قرآن پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ علم دیا ہے تو جہاں سے آئے قرآن پاک پڑھو۔ ہاں کچھ مخصوص صورتوں کے ساتھ کچھ جو عبادات کی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں اس میں حکمت بھی ہے۔ پہلے تو میں عام بات کر رہا ہوں، جس کو پڑھنا ہے جس انداز سے نفل وہ پڑھے، صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ بزرگوں کے جو کیے ہوئے معمولات ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ 4 رکعت اس طرح سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی ہو، دوسری رکعت میں سورہ قدر ہو، اور پھر تیسری اور چوتھی میں جو ہے سورہ اخلاص ہو۔ یہ اس طرح کی جو میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں،
اس کی حکمت ہوگی، ہم، کیونکہ بزرگان دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، تو وہ رضا حاصل کیے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ اپنا تجربہ لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں، بہت اچھے، واہ واہ، تو ان کے طریقوں میں ہدایت ہے۔ تو جو بزرگوں سے ثابت چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تمام معمولات آج کرنے چاہیے، ہم، اور کثرت سے جو بات آج کرنی چاہیے وہ استغفار ہے، کیونکہ یہ عشرہ بھی جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ، اچھا چلے، یہ باتیں جو آئی میں عرض کر دیا، لیکن کیوں نہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھیں کہ آقا آپ بتائیں سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے۔ بہت اچھے حضور، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ رات پالو ہم، تو یہ کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان اللہ، یہ دعا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائی کہ جب تم لیلۃ القدر پاؤ تو یہ پڑھا کرو۔ سبحان تو اللہ، اس سے بہتر کیا ہے جو سید الانبیاء خود ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت خوب، یہ کثرت سے معمولات کیے جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ نوافل جو ہے جا کر کے 100 رکعت 200 رکعت پڑھ تو رہے، لیکن ان کی زندگی کی بہت ساری فرض نمازیں بھی باقی ہیں۔ ہم، تو یہ یاد رکھیں کہ فرض کو چھوڑ دیا ہو تو نفل اس کی قبول نہیں ہے۔ ہم، اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ایسی بات بھی بتاتے ہیں نا ہم، تو کچھ لوگ اس بات پر شدت کرتے ہیں کہ نہیں آج نفل نہیں پڑھنا ہے، تم کو قضا پڑھنا ہے، قضا پڑھنا ہے۔ اب وہ قضا کے چکر میں نہ وہ نفل پڑھ پاتا ہے نہ قضا پڑھ پاتا ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی قضا تو میری 10 سال کی ہے، ایک رات میں کہاں کر پاؤں گا۔ ہم، تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ 10 سال کی قضا ہے کہ تمہاری 15 سال کی ہے، اس دن کم سے کم شروع کرنے کا عہد تو کرو بہت اچھے، کہ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنے پچھلی سابقہ نمازوں کو شروع کر رہا ہوں۔ شروع کیا، جتنے پڑھنی ہے پڑھ لیا اور تھک گئے تو آخر میں لیلۃ القدر کی کچھ نفل بھی پڑھ لو، اس کو جانے نہ دو، کیا بات اور ہے اس حضور، امید کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا جب میری قضا پوری ہو جائے گی اور یہ میری پڑھی ہوئی 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل یہ بھی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس طرح سے دونوں کو لے کر کے چلے کہ وہ ہم، اپنی گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی ادا کرے اور لیلۃ القدر کی نوافل بھی ادا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں، بڑی رات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اب گھر میں والدین ناراض ہیں اور لوگوں کا مال بھی غصب کیا ہوا ہے، اور ایسے ایسے برے اعمال کے جس کے ساتھ یہ کنٹینیو جڑے ہوئے ہیں، مگر بڑی رات کو عبادت کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو کیا اوکے ہے معاملہ کوئی اس کے لیے؟ یہ تو بہت سخت بات ہے، اچھا، اس کی جتنی فضیلت ہے نا اس رات کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے متعلق جو بتائی ہیں بشارتیں ہم، کہ اس رات لا تعداد لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہا ہوگا، اس رات کو بخشش بے حساب ہے، رب تبارک و تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے کہ مغفرت کا سوال کرو میں تمہیں معاف کروں، یہ سب فضیلتیں ہیں، ہم، لیکن کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا گیا ہے، اللہ، جس سے ماں باپ ناراض ہو اس کی تو دنیا بھی اجڑ گئی ہے، آخرت بھی اجڑ گئی ہے۔ اسے یہ چاہیے کہ اگر ماں باپ ہیں تو انہیں منا لے، اس کے بعد پھر رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے۔ میں تو کہتا ہوں مانگنے سے پہلے مولا تجھے عطا کرے، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، جس واہ کے واہ، ماں باپ پیچھے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں ہم، اس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اللہ، اس کے اللہ، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پوچھا کہ اے اللہ مجھے بتا جنت میں میرا ہم نشین کون ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں ایک قصاب ہے گوشت بیچتا ہے، وہ آپ کا ہم نشین ہے، آپ کا رفیق ہے جنت ہم، میں۔ تو اب کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر، ہم، ان کا ہم نشین کوئی ایک گوشت بیچنے والا قصاب ہے، آپ ڈھونڈتے ہوئے گئے اس کو تو دیکھا وہ گوشت بیچ رہا ہے، کوئی تو اچھا عمل ہوگا نا ہم، جس کی وجہ سے اس کو نبی کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، ہم، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آیا۔ شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے، کہا کہ میں تیرے گھر چلتا ہوں، کہا ضرور تشریف لائیں۔ گھر جب گئے تو گھر داخل ہوتے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے لپٹ گئے، کافی تاخیر سے وہ آیا ہوا تھا، بچوں کو ایک طرف بٹھا دیا اور گھر کے اندر گیا، روٹی اور دودھ کچھ لیا اور کہا بیٹا بچوں میں تمہیں بعد میں کھلاؤں گا، اماں کو پہلے کھلاتا ہوں۔ اس کی ایک بوڑھی نابینا ماں تھی، وہ گیا اور روٹی کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر کے اپنی ماں کو کھلاتا رہا، اور اس کی ماں جیسے جیسے لقمہ کھاتی ہے ہاتھ اٹھاتی ہے، کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں بٹھانا، ہاں، ہر لقمے پہ وہ کہتی جاتی تھی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت
یہ فرمانے لگے کہ ہاں یہی اس کا عمل ہے آہا، جس نے اس کو نبی کی ہم نشینی عطا کر دی. سبحان اللہ، سبحان آج جن لوگوں نے ٹھیس پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، وہ کس منہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے؟ اور اگر تم نے راضی کیا ہوا ہے، جاؤ ماں کے قدموں کو چوم کر، باپ کے ماتھے کو بوسہ لے کر مسجد میں جاؤ، تمہارا ہاتھ اٹھنے سے پہلے مولا تمہاری بخشش کا اعلان فرما دی. اللہ، وہ تمہاری دولت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا، پھر وہ شرابیوں کے متعلق بھی آئی یہ بات، اور کینہ رکھنے والا جو مومنین کے متعلق بغض کینہ رکھتا بہت ہے، عام ہے حضور، یہ تو دل صاف کرو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑانا، مانگنا، ساری چیزیں. اچھا اب لگے ہاتھوں یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، نیا فیشن چل رہا ہے ہم، کہ اس رات آ رہی ہے، یہ رات آ رہی ہے، واٹس ایپ پہ میسج بنے ہوئے ہیں، کاپی پیسٹ کرو اور بھیجتے جاؤ، مجھ سے جو بھی ہوا معاف کر دینا، معاف کر. یہ اس کا اٹھایا اس کو بھیج دیا، اس کا اٹھایا اس کو بھیج دیا، چل رہا ہوگا آپ کے. جی جی بہت چلتا ہے حضور. تو انہوں نے تو آسان راستہ ڈھونڈ لیا، ہم، آسان راستہ ڈھونڈ لیا. یہ کافی نہیں ہے. جس کے دل کو تم نے ٹھیس پہنچایا یا جس سے تمہارے معاملات ہیں، براہ راست اس سے بات کرو. ہم، تو پتہ بھی ہے حالانکہ، ہاں پتہ ہے، ہاں پتہ بھی ہے. تو آپ براہ راست اس کو قائل کرو. ہم، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا فریضہ پورا کر چکے ایک مرتبہ معافی طلب کر لینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہے گا، مجھے الٹا سیدھا کہے گا، ڈانٹے گا، معاف نہیں کرے گا. وہ آگے کے معاملات تمہارے اوپر نہیں ہیں. ہم، تم سے اتنا مطالبہ ہوگا کہ تم عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ معافی طلب کر لیے، تمہاری ذمہ داری ہو گئی. اور اس نے معاف نہیں کیا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، تو یہ وعید تو اس کے اوپر چلی جائے گی. ہو. لیکن یہاں یہ اس رات کو واقعی یہ تمام اعمال جو نوافل ہے اس کو ادا کرنے سے پہلے یہ حقوق العباد پورے صاف کر لیے جائیں. حالانکہ بہت نفس پہ گرا گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت معافی مانگنا کسی سے، یہی تو کمال کی بات یہ تو کمال کی بات ہے. مانگ لی تو وہ پار لگ گیا. میں کہتا ہوں ہے اس نے معاف نہیں بھی کیا، اگر تو آگے کی بات اس پر ہے، آگے کا معاملہ اس پر ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب آج کی رات کے حوالے سے میں خاص طور پر چاہوں گا کہ دیکھیں لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، لیکن لوگ قرآن سے دور ہے. نہ ناظرہ پڑھنے آتا ہے، اتنا بھی نہیں آتا کہ وہ نماز میں صحیح پڑھ سکے. میں چاہتا ہوں کہ حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ یار آپ نوافل تو پڑھ رہے ہو، مگر آج کی رات کم سے کم یہ عزم مصمم کر لے بندہ، چاہے کسی بھی عمر سے ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، مجھے قرآن پاک اپنا درست کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی جو بہت اچھی بات آپ نے کہی، یہ میرے دل کی بات ہے. قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور ہمارے راستے متعین کرتی ہے. اس کے باوجود ہمیں یہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن سے کتنا دور کر دیا گیا، یا یہ خود دور ہو گئے. اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہتوں کو تو ترجمہ اور تفسیر تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا. جی آج کا یہ دور دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھنا آنا ایک کتنے بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے. میں ان سب سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری عمریں نکل گئی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے تم قبر میں جانے سے پہلے تک بھی حاصل کر سکتے ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں حافظ صاحب، اکثر میں یہ بات کہتا بھی ہوں اپنی محفلوں میں کہ قرآن واقعی آسان ہے. اللہ نے جو فرمایا آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے. اور یہ جو کئی سالوں تک ناظرہ پڑھانے کا جو سلسلہ چلاتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں اساتذہ سے، بھائی بہت آسان ہے قرآن پاک کو سکھانا. میں سکھایا ہوں، میں درسگاہ میں بیٹھا ہوں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ اپنے علاقے میں ممبئی وکرولی میں جب میں پڑھاتا تھا تو اس وقت میں بوڑھے حضرات کو یہ اعلان کیا کہ آپ کی عمریں اتنی ہو گئی، آپ شرم نہ کریں، آئیں رات کے وقت عشاء کے بعد ہم کلاس لیتے ہیں. 80 بوڑھے حضرات میرے پاس آتے تھے، ماشاءاللہ، 80 کی تعداد، سب واہ واہ، اور سب کی عمریں 60 کے اوپر کی، کوئی انڈر 60 نہیں تھا. واہ واہ واہ. اور ہم نے ان کے دل کے اندر کی یہ ساری چیزیں نکالنے کے لیے ان کو یونیفارم بھی دیا، بیگ بھی دیا. جیسے بچہ بستہ لے کر کے اسکول جاتا ہے، وہ آتے تھے، کوئی شرم اور کوئی اپنے اندر وہ نہیں رکھتے تھے. اور اسی طرح پابندی کے ساتھ وہ آئے. اس عمر میں بھی ان کو ہوم ورک بھی دیا گیا. ارے وہ دادا ہیں کئی بچوں کے، کئی کے نانا ہیں، لیکن پڑھتے تھے. میرا انداز یہ ہے، میں اس میں اپنا کمال نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سے جوڑنے کی کوشش تو کرو ایک بار، قرآن آئے گا تمہارے سینے میں. سبحان اللہ، سبحان. کل کتنے حروف ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، جن سے مل کر کے پورا قرآن ہے. الف با تا سا جیم ہا، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. یہ کل کتنے 29 حرف ہیں. کتنے ہیں؟ 29 حرف ہیں. اب ان کو جوڑنے کے لیے
انگلش میں جو وویلس ہوتے ہیں اس طرح سے یہ زبر زیر پیش تشدید، 2 زبر 2 زیر جن کو تنوین کہا جاتا ہے، اور پھر کھڑا زبر کھڑی زیر پھر الٹا پیش، یہ ٹوٹل ملا کر کے 11 ہوتے ہیں 11 تو یہ حرکات جو ہیں 11 ہیں اور حروف کتنے ہیں 29 ہیں. میں کہتا ہوں یہ ٹوٹل ملا کر کے 40 ہوتے ہیں. صحیح. چلو ہر ایک دن ایک ہی حرف پڑھا کر کے کسی کو بھیجو. آج خالی الف پڑھایا باقی کچھ نہیں پڑھایا، واہ واہ واہ، با پڑھایا باقی کچھ نہیں پڑھایا، اور پھر ان کو جوڑنے کے ایک ایک ہی دن ایک ایک حرکت بھی پڑھائی جائے، 40 دن میں تو تم نے پورا لیکچر لے لیا. واہ واہ واہ. تو کیا کسی کے پاس 40 دن بھی نہیں ہے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے؟ اللہ، یہ تو میں آسان کر کے بتا رہا ہوں، ایسا بندہ چاہے تو اس سے بھی جلدی سیکھ جائے. بالکل سیکھ سکتا. رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ، وہ رب تبارک و تعالیٰ کس کو کیا نہ عطا کرے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ظاہر سی بات ہے ہمارے اس مجمع میں وہ رونق دے دیتی ہے. آپ کو خط میں کسی نے لکھا حضرت مولانا حافظ قاری الحاج احمد رضا خان صاحب، تو آپ حافظ نہیں تھے. خط لکھنے والے نے جب آپ کے القاب میں حافظ بھی لکھا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مجھے حافظ بھی گمان کر رہے ہیں جبکہ میں ہوں نہیں. تو یہ شعبان کی آخری رات تھی. دوسرے دن آپ نے طے کیا کہ نہیں مجھے حافظ بننا ہے تاکہ اس کا لکھا ہوا جملہ تو صحیح ہو. اللہ، نہیں تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں آ جائے گا. لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں ہوں نہیں. تو آپ اس دن سے طے کرتے ہیں اور پہلا رمضان آیا. اب معمول یہ تھا اعلیٰ حضرت کا کہ دن میں ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح سنا دیتے تھے. اللہ، اور رمضان ختم ہوتے ہی آپ حافظ قرآن بھی بن گئے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. قرآن ہے آسان. تم جتنا اس سے دور بھاگ رہے ہو یہ کلام قیامت کے دن حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں جانا ہوگا. اللہ اکبر. اور قرآن اور رمضان جس کی سفارش میں کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں جائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اس حوالے سے، زبردست، الحمدللہ توجہ دلائی ہے. اور جس کو سیکھنا ہونا اس کے لیے پھر کوئی بھی چیز آڑے نہیں آتی، شرم و جھجک. یہاں اگر تھوڑی شرم کر کے آپ نے سیکھ بھی لیا تو آخرت کی شرمندگی سے بچ جائیں گے. تو نیت کیجئے، ارادہ کیجئے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا دیگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو آن لائن بھی الحمدللہ آپ سیکھ سکتے ہیں. بہت سارے جگہوں پر آن لائن سکھایا جاتا ہے. مدنی قاعدے کی بھی اپلیکیشنز موجود ہیں جس کے ذریعے الحمدللہ آپ قاعدہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. جس لفظ پر آپ انگلی رکھیں گے وہ لفظ آپ کو مخارج کے ساتھ اس کی ادائیگی اس میں ہوتی ہے. تو اس طرح آپ قاعدہ پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایج +60 ہے مگر اللہ پاک نے توفیق دے دی، قاعدہ بھی سیکھ لیا، اس انداز سے قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ لیا اور آج ان کو سند بھی مل گئی ماشاءاللہ. تو یوں الحمدللہ بندہ جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. وہ سب آخر میں ایک سوال رہتا ہے اگر آپ وہ بھی ارشاد فرما دیں. یہ ان دنوں میں نا رمضان شریف کے آخری جمعے کے حوالے سے یہ بڑی بات وائرل ہو جاتی ہے کہ بھائی آخری جمعے کو جس نے 2 رکعت نفل پڑھ لی اس کی ساری زندگی کی قضاء عمری ادا ہو جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کے ہاں 2 رکعت کی چلتی ہے اور ہمارے یہاں 4 رکعت والی چلتی ہے. اچھا، تو یہ جو میسج گردش کرتا ہے یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے. صحیح. اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ 10 سال 15 سال تک سوتے رہیں اور 4 رکعت پڑھ کر کے سب معاف کرا دیں. اسلام کا یہ نظام نہیں ہے کہ کہیں آپ جا کر کے نہا کر کے آ گئے اور سارے پاپ دھل گئے. یعنی ایک شارٹ کٹ راستے پر نہیں ہے. ہاں حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہاں پر بھی عبادت ہے. صحیح. لیکن یہ بھی ہے کہ جو قضا ہو چکی ہے نا وہ کرنی ہوں گی آپ کو. ہم نے توبہ والے مسئلے میں آپ کو بتایا بھی ہے اس سے قبل کہ جیسے توبہ کرنے کے بعد بندہ جو ہے یوں ہی معاف ہوتا ہے یا پچھلی چیزیں اس کی ادا کرنی ہوں گی. اس پر ہم نے بتایا قضا کرنا کسی بھی حالت میں اس کے لیے ضروری ہے. تو قضا سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے. اور یہ 4 رکعت والا مسئلہ لے کر کے جو گھماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، افواہ ہے. میں اپنے مومنین کو، تمام نوجوانوں کو اور گھر والوں کو بھی یہ تاکید کرتا ہوں کہ ایسے میسیجز کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے. صحیح. کیونکہ اس کو حدیث کہہ کر کے شیئر کیا جا رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ اکبر. تو آپ اس گناہ کے مرتکب نہ ہونے پائیں.
ایسی جھوٹی چیزوں کو شیئر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ پھیلا رہے ہیں سارے لوگ مل کر کے، تبھی تو یہ چیز پھیل رہی ہے، تو پھیلانے والے کے اوپر بھی یہ گناہ ہوگا، اس سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عطا فرمایا اور آج اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی اتنے مبارک عنوان پر. میں چاہوں گا کہ چونکہ آج مفتی صاحب کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا آخری پروگرام ہے، تو مبارک لمحات ہیں. میں چاہوں گا مفتی صاحب اگر دعائے خیر بھی حضور کی ساری امت کے لیے فرما دیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. دعا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کو امت مسلمہ کے لیے نفع عام اور تام فرمائے. آمین آمین. اور یقیناً آج دعا کی رات ہے. میں سارے سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ سب مل کر کے دعا کریں، اور مجھ فقیر کے لیے، حافظ صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے گھر والوں کے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. قبولیت کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری قبول فرمائے. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی النبی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم یمن کتابنا ویسر حسابنا وثبت اقدامنا على الصراط المستقیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم ارزقنا الصحة والسلامة والنعمة وموتا على الایمان واسکننا بجوار حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت البقیع. الہ العالمین، تیرے حبیب پاک کی کل امت پر تو مغفرت اور رحمت عام فرما دے. آمین. مولا خصوصیت کے ساتھ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، آمین. اور ہم سب کو رب قدیر تیری رضا کے مطابق زندگی عطا کر. آمین. مولا ہمارا اس وقت تک خاتمہ نہ کر جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو. اے رب العالمین، خصوصیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں فلسطین کے نہتے ان مظلوموں کے لیے جن کو خوشیاں دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے. مولا ان کے گھروں میں خوشحالیاں عطا کر دے. آمین. تو ان پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہماری خوشیاں ان میں تقسیم فرما دے. اے رب آمین. قدیر احسن الخالقین، تیرے حبیب پاک کی امت کو ذلت و رسوائی سے محفوظ کر دے، اور ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے. آمین. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو بھی صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آئی ڈی ایس کے ذریعے بالخصوص ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں.